کچھ گھنٹوں بعد وہ دونوں امریکہ کی سرزمین پر کھڑے تھے اور اب وہ اپنے موبائل پر باسم کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، مگر اس کا نمبر ڈائل کرنے سے پہلے ہی اس کے پاس ایک سفید رنگ کی گاڑی آ کر کھڑی ہوئی تھی اور اس میں سے باسم اور ایک لڑکی نکلی تھی۔ باسم آگے بڑھ کر احسن اور ہنی سے ملا تھا۔ السلام علیکم احسن بھائی، وانیہ نے آگے بڑھتے احسن سے سلام کیا تھا اور ہنی کے گال کو تھپکتے اس سے بھی شیک ہینڈ کیا تھا۔ احسن نے وانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ وانیہ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ آئینہ کی بہن ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کو وانیہ میں آئینہ کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ احسن بھائی، یہ وانیہ، آپ گاڑی میں بیٹھے، میں آپ کو سب بتاتا ہوں، کہتے وہ گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ احسن اور باسم اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے، جبکہ ہنی اور وانیہ پچھلی سیٹ پر۔ ہمیں یہاں سے تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر جانا ہے، تو میرے خیال سے راستے میں اچھے سے بات ہو جائے گی، باسم نے گاڑی سٹارٹ کرتے کہا تھا۔ آئینہ ٹھیک تو ہے؟ احسن نے پریشانی میں پوچھا تھا۔ احسن بھائی، آئینہ بالکل ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہو، بس آپ کی بیوی کے اسکرو تھوڑے سے ڈھیلے ہیں، اس کو بات دیر سے سمجھ آتی ہے، وانیہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، آئینہ آنٹی بہت اچھی ہیں، ہنی کو برا لگا تھا وانیہ کا ایسے کہنا۔ اوہو، تو پھر مجھے امید ہے کہ لٹل چیمپ اپنی ماما کو جلد منا لے گا، باسم نے مسکرا کر آگے دیکھتے کہا تھا۔ بالکل، ہنی نے اس کی امید کو یقین میں بدلا تھا۔ احسن بھائی، آپ کے چہرے پر رقم سارے سوالوں کے جواب ہیں میرے پاس، تو میں آپ کو وانیہ کے کڈنیپس سے لے کر آئینہ کے ملنے تک کی ساری بات بتاتا ہوں، کہتے اس نے سارے سفر کے دوران احسن کو ساری بات بتا دی تھی، جسے سن کر وہ کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ اور اب وہ آئینہ کے گھر کے سامنے موجود تھے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ آپ غصہ کریں گے اس پر؟ وانیہ نے پوچھا تھا۔ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ احسن نے گاڑی سے اترتے کہا تھا۔ یہ چابی، وانیہ نے اس کی طرف چابی بڑھائی تھی، جو کہ وہ اس کی دوست سے پہلے ہی لے چکی تھی۔ چونکہ وہ آئینہ کی پرانی دوست تھی، اس لیے وانیہ کو اس سے مل کر اسے بات سمجھانے میں اور اس سے کی لینے میں مشکل نہیں آئی۔ ہنی، آپ ماما سے مل کر واپس آ جانا، ہم آئس کریم کھانے چلیں گے، اور بابا کو ماما کو منانا بھی ہے تو ہے، باسم نے کہا تھا۔ اوکے چاچو، ہنی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خوش تھا اور ایکسائٹیڈ بھی، بالکل اسی طرح جب کوئی بھی کھوئی چیز ملنے پر انسان پرجوش ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں احسن کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑنے لگا تھا۔ آگے بڑھتے اس نے دروازہ کھولا تھا۔ ہنی اس کے بازو سے نکل کر اندر گیا تھا۔ احسن بھی چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کی ہمراہی میں چل رہا تھا۔ کیا ہوا، آج جلدی آ گئی؟ آف تھا کیا آج؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ کپ میں چائے اڈیلتے پوچھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ چولہے کی طرف تھا۔ وہ جانتی تھی اس وقت اس کی دوست ہی ہوگی، کیونکہ گھر کی دوسری چابی صرف اس کے پاس ہی تھی۔ مما، جانی مانی آواز پر ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ چائے کا پین لڑکھڑایا تھا۔ پین سے تھوڑی سی چائے کپ کی بجائے شیلف پر ڈھلکی تھی۔ اس آواز نے آئینہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچی تھی، آنکھیں بھر آئی تھی، دل بے زور دھڑکا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا، مگر ہوا کے ساتھ ایک خصوص کلون کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے شدت سے آنکھیں بند کی تھی، آنسو گالوں پر بہے تھے۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ پین کو چولہے پر رکھتے اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ اپنے باپ کے آگے کھڑا تھا اور پیچھے وہ ہاتھ جیبوں میں ڈالے اس کی طرف یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ آئینہ کو لگا تھا وہ پتھر کی ہو گئی ہے، جیسے سب کچھ رک گیا ہے۔ کیا اتنے حسین وہم بھی ہوتے ہیں؟ کیا یہ سب ایک وہم ہے، ایلیوژن؟ براؤن پینٹ پر لائٹ اسکن شرٹ پہنے، بالوں کو جل سے نفاست سے سیٹ کیے، شرٹ کی آستین موڑے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، اپنے خصوص پرسنالٹی لیے وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، بغیر پلکیں جھپکائے۔ اس کی نظروں سے نظریں
टकराते आयना ने अपने सीने पर हाथ रखा था, जैसे बेतरतीब धड़कती धड़कनों के शोर को थपक सके, मगर नामुमकिन था सब कुछ। इस शख्स से नजरें हटाना, अपने आंसू रोकना और धड़कनों को खामोश करवाना, सब कुछ नामुमकिन था। मामा, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। हनी ने आगे बढ़ते इसके हाथ को पकड़ते इसके हाथ पर लब रखते कहा था, अब तक जो सब इसे वहम लग रहा था, ख्वाब या सैराब लग रहा था, हनी के छूने से वो सब रेत की जर्रों की तरह ढेर हुआ था। हनी, इसने नीचे बैठते इसको सीने से लगाते रोते हुए कहा था, मामा, मेरी वजह से आपको ये सब करना पड़ा, पापा को नाराज़ करना पड़ा, सब मेरी वजह से हुआ। मैं अपनी सारी बदतमीजियों की माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे। नहीं मामा की जान, डोंट से सॉरी, मामा नाराज़ नहीं है आपसे। इसने हनी के गाल चूमते कहा था, इसकी आंसुओं से भरी आंखों को साफ करते कहा था, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं? हनी ने अपने हाथों में आईना का चेहरा लेते कहा था, नहीं मेरी जान। इसके हाथों को अपने हाथों में लेते कहा था आईना ने, देन प्रॉमिस कि अब आप हम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, मेरे कहने पर भी नहीं। हनी ने आईना का हाथ पकड़कर खींचकर इसे एहसन के सामने लाकर खड़ा करते कहा था, प्रॉमिस? आईना ने एहसन की तरफ देखते बगैर कहा था। वो चुप था, मगर यकटुक इसे देखे जा रहा था। ब्लैक लॉन्ग फ्रॉक में घुंघरियाले बालों का ढीला सा जोड़ा किए, गले में दुपट्टा लटकाए, चूड़ीदार पैजामे पहने, रफ से हुलिये में लाल भराई आंखों के साथ वो इसके दिल की दुनिया ही नहीं बल्कि इसके रोम रोम को भी हिला गई थी। थैंक यू मम्मा, क्या आप अब हमारे साथ वापस चलेंगी? हनी ने अब की बार खुश होते इसके गाल पर लब रखते कहा था। एहसन की आंखों में एक अजीब सी चुभन उतरी थी। क्या इन दोनों के लिए इतना आसान था एक दूसरे से दूरियां और नज़दीकियां बनाना? हाँ हाँ, वो आईना ने एहसन की तरफ देखते लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा था। पहली बार इसने एहसन की आंखों में चुभन और तलखी देखी थी। हनी ठीक हो गया था, मगर अब क्या इसका और एहसन का रिश्ता ठीक हो सकेगा? वो यकटुक इसके चेहरे को देख रही थी। हनी, आई थिंक हमें चलना चाहिए। एहसन के पीछे खड़े शख्स की आवाज़ पर वो लम्हों में नज़रें पलटाती आवाज़ की सिमत पर मतवजह हुई थी। बासिम भाई, इसके लबों ने जुम्बिश की थी और 1 मिनट से भी कम अरसा लगा था इसे सब समझने में कि हनी और एहसन यहाँ तक कैसे पहुँचे। चले हनी, ये आवाज़ वानिया की थी। इसने अब की बार धुंधलाई आंखों से वानिया को देखा था। गुड नाइट मामा, मुझे बासिम चाचू के साथ आइसक्रीम खाने जाना है। हनी कहते वानिया के पास खड़ा हुआ था। वानिया ने इसका हाथ पकड़ा था। वो हनी और बासिम के साथ दरवाजे से बाहर निकली थी। आयना ने गालों पर बहते आंसू साफ किए थे। हनी दरवाजे से ओझल हो गया था। एहसन सामने खड़ा था और एहसन की मौजूदगी इसके लिए बाइसे तसल्ली थी, मगर इसके देखते ही देखते बिना कुछ कहे एहसन पलटा था और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए थे। आयना का दिल जैसे इसके कदमों के नीचे कुचला गया हो। इसे लगा एहसन के हर बढ़ते कदम के साथ इसकी सांसें तंग हो रही हैं। वो बेबस हुई थी इसकी बेरुखी से। इससे पहले कि इसके कदम दरवाजे से बाहर उठते, आयना ने आगे बढ़ते इसके दाएं हाथ को अपने हाथ में लेते इसके बढ़ते कदम रोक दिए थे। प्लीज़ एहसन, मत जाएं। हिचकियाँ लेती आवाज़ एहसन के कानों से टकराई थी। इसने आंखें बंद करके खोली थी, पीछे मुड़कर इसकी तरफ देखा था। किस लिए आंसू बहा रही हो? क्या साबित करना चाहती हो? मेरे घर से कदम बाहर निकालने से पहले तुमने एक बार भी सोचा था मेरा? गुस्से से कहते इसने एक पल में इसका हाथ झटका था अपने हाथ से। वो गुस्सा नहीं करना चाहता था, वो वहाँ से जाना भी नहीं चाहता था। वो तो बस हनी को गुड नाइट बोलने जा रहा था, मगर इसे गुस्सा इस बात पर था कि एक तो इसने गलती की, ऊपर से आंसू बहा रही है। मैंने बस हनी के लिए शट अप, जस्ट शट अप। अब तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये बचकाना हरकत पर मैं तुम्हें सराहूँगा? एक बात याद रखना, मेरा घर छोड़ते वक्त तुमने सिर्फ हनी
کے بارے میں سوچا تھا اور اب بھی تم صرف اس کے لیے اس گھر میں جاؤ گی. میں تمہاری زندگی میں نہیں ہوں. آئی سمجھ. غراتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا اس نے. آپ جانتے ہیں احسن میں کس تکلیف میں تھی. مجھے آپ دونوں چاہیے تھے. پلیز ایسا مت کریں. مجھے آپ کے بغیر نہیں جینا. کہتے وہ اس کے سینے کے ساتھ لگی تھی. سسکیاں لیتے ہوئے احسن نے اس کے بالوں میں ہاتھ لے جاتے اس کے بن کو کھولا تھا. مٹھی میں اس کے بال جکڑے تھے. انہیں کھینچا تھا کہ سر کی سطح میں ہلکی چبھن ہوئی تھی. اس کے چہرے کے قریب چہرہ لے جاتے اس کی آنکھوں میں اپنی غصہ بھری آنکھیں ڈالی تھی. ماتھے پر شکنیں ابھری تھی. سب کو اپنی تکلیف ہی کیوں نظر آتی ہے. میری تکلیف کا احساس ہے تمہیں. پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا میں تمہیں کہ کہیں تم تکلیف میں نہ ہو. سانسیں کھینچی ہوئی تھی. میری دھڑکنیں سست تھیں. جسم بے جان تھا. یہ سوچ سوچ کر کہ تم کہاں ہو, کس حال میں ہو. آنکھیں بنجر ہو رہی تھی. دل دہائیاں دے رہا تھا. ہر پل ہر سیکنڈ تمہاری فکر کھائے جا رہی تھی. اندازہ لگا سکتی ہو میری تکلیف کا. احسن کے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے ساتھ مس ہو رہے تھے. اس کے گرم سانسیں آئینہ کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی. اس کی آنکھوں میں وہ ایک پل بھی دیکھ نہیں سکی تھی. کمر میں دھستی اس کی انگلیاں اس کے پور پور میں درد بھری لہر جگا رہی تھی. وہ کانپ رہی تھی. اس کی اتنی جان لیوا قربت پر نہیں بلکہ اس کے غصے پر جو شاید پہلی بار تھا. وہ باہیں جو ہمیشہ اسے آغوش میں لے کر سمیٹتی تھی, ان میں اجنبیت دیکھ کر وہ سہمی تھی. آئی ایم سو سوری. پلیز مجھ سے ایسے بیہیو مت کریں. مجھے درد ہو رہا ہے. درد بھری سسکی لیتے اس نے احسن کی ناک کے ساتھ ناک جوڑی تھی. اس کی سانسوں کو انہیل کیا تھا. لمبے گہرے سانس لیتے کانپتے آئینہ کی سانسوں کی چون اپنی سانسوں کے ساتھ محسوس کرتے اس کے بالوں پر گرفت ڈھیلی پڑی تھی. کمر میں دھستی انگلیاں کا دباؤ کم ہوا تھا اور اس کے بالوں کے پاس سے ہاتھ لے جاتے اس نے اس کے کان کے پاس انگوٹھا رب کیا تھا, ایسے کہ آئینہ کا روم روم جاگا تھا. اس کے سانسیں کانپی تھی اس لمس پر. یو شوڈ بی. ناک اس کے ناک سے ہٹاتے اس کے گال پر لب رکھتے کہا تھا. آئینہ نے اس کے سانسوں کی چون پر آنکھیں بند کی تھی. ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا. یو شوڈ بی سوری. آئینہ احسن سفیر اب کی بار ناک کان کی لو پر لب رکھا تھا اور اس بار آئینہ کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی. وہ دھیرے دھیرے اپنے لمس سے اسے بے جان کر رہا تھا. احسن. مسز احسن, آج تمہیں حساب دینا ہوگا اس تکلیف کا جو تم نے میرے ارد گرد بھر دی تھی. مجھ سے دور جا کر, میرے وجود کو بے مول کر کے, مجھ سے بے قراریاں بے چینیاں سونپ کر. تمہیں غلطیاں بھی کرنی ہیں اور پھر مجھ سے بچوں کی طرح بیہیو بھی کرنا ہے. ٹوڈے آئی ول ٹیل یو یو آر ناٹ اے چائلڈ. آخری لفظ چبا کر ادا کرتے اس نے اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبایا تھا. اس کی گردن میں منہ چھپاتے اس کے پیار بھرے لمس پر سمٹتی وہ اس میں گھسی تھی. پاپا پلیز احسن, مجھے معاف کر دیں. میں اب تم سے کچھ سننے کا نہیں, تمہیں خود سے باندھنے کا وقت ہے. خود کو تمہاری نس نس میں ایسے بھر دوں گا کہ مجھ سے دور جانے کا احساس بھی تمہیں لمحے سوچنے پر مجبور کر دے گا. اس کی گردن سے بال پیچھے کرتے, گردن کی سطح پر بھیگا درد بھرا لمس چھوڑتے وہ اس کی ٹانگوں کو بے جان کر گیا تھا. مجھے ہنی کی فکر. ڈونٹ میک دس ٹائم یوز لیس. گھبیرتا سے کہتے اس نے اس کے فراک کی ڈوریوں کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا تھا کہ موتی اس کے ہاتھوں سے ٹکراتے زمین پر گرتے ارتعاش پیدا کر گئے تھے. احسن, میری فرینڈ آ جائے گی. اس کا زیب پر رینگتا ہاتھ محسوس کرتے بڑی مشکل سے کہا تھا آئینہ نے. یہ تمہارا مسئلہ ہے, میرا نہیں. کہتے اس نے ایک جھٹکے سے اس کی زیب کھینچ کر نیچے کی تھی اور کاندھوں سے شرٹ سرکائی تھی اور پھر سفید مرمری کاندھوں پر پاگلوں کی طرح جا بجا بھیگے لمس چھوڑنے لگا تھا. اس کی تیز دھڑکتی سانسوں اور بھیگے لمس کو اپنے کاندھوں کی
सतह से टकराते महसूस करते खुद आयना की सांसें भारी और तेज होने लगी थी। वो इसकी रग रग में अपना एहसास जगा रहा था। आयना के हाथ इसके बालों की तरफ बढ़ रहे थे। वो आंखें बंद किए इसके बालों की सतह पर उंगलियां फेर रही थी। एहसन के होठ कांधों से गुजरते गर्दन की निचली सतह पर अपने निशान छोड़ रहे थे और आयना का कांपता वजूद इसे मजीद बहका रहा था। एहसन तेज सांसों से वो बमुश्किल इसका नाम ले पाई थी और इसी लम्हे एहसन ने इसके लड़से लबों पर अपने लब रखते इसकी तेज मचलती सांसों को अपनी सांसों में उड़ेलना शुरू किया था। कमर पर रेंगता एहसन का हाथ गुस्ताखियां कर रहा था, जबकि इसके लबों की अपने लबों पर गिरफ्त महसूस करते आयना ने आंखें बंद की थी। वो खतरा खतरा अपनी तशनगी बेकरारी बेबाकियां इसकी सांसों के सुपुर्द कर रहा था और वो इसके लम्स पर पागल होती खुद को संभालती इसकी सांसों में सांसें ले रही थी। मगर अब मुश्किल हो रहा था इसका अपने पाँव पर खड़े होना। जब भी इसके पाँव पर पाँव रखते इसकी शर्ट को अपने हाथों की मुट्ठियों में मजबूती से भींचा था और वो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे इसके लिए मुश्किल पैदा कर रहा था। भारी सांसों से कमज़ोर सांसें टकराते महसूस करते एहसन ने दोनों हाथों को इसकी कमर पर बांधते इसके किसी बच्चे की तरह ऊपर उठाते अपने दाएं बाएं इसकी टांगों को अपनी कमर के गिर्द बांधते सिर्फ एक पल के लिए इसके लबों पर गिरफ्त ढीली की थी और फिर अगले लम्हे पूरी शिद्दत से इसके निचले लब पर झुका था, इसे कोई भी सांस लेने का मौका दिए बगैर और यूं ही सीने के साथ लिपटाए वो इसे सामने मौजूद बेडरूम की तरफ ले गया था। बेडरूम में जाते एक हाथ से दरवाज़ा बंद किया था और फिर इसके लबों को छोड़कर इसके नाक के साथ नाक मिलाते गहरे सांस लिए थे। आयना ने किसी प्यासे की तरह इसकी सांसों को इनहेल किया था, जैसे किसी मैराथन से भाग कर आई हूँ। एहसन ने गौर से इसे देखा था। इसके गुलाबी होंठ गुलाबी गाल इस वक्त वो खुद गुलाब का फूल लग रही थी, जिसकी सामने किसी भी गुलाब की ज़रूरत नहीं थी। इसको सांसें लेते देखकर एहसन ने अपनी शर्ट के बटन खोलकर इसे दूर फेंका था और फिर कंफर्टर खींचकर दोनों पर डाला था। आयना ने शर्म से गुलाल होते तकिए में मुंह दिया था। इजाज़त है, एहसन ने इसके कान के पिछले साइड पर जा बजा लम्स छोड़ते भारी सरगोशी में कहा था। आयना ने बेड की चादर को मुट्ठियों में भींचा था जब ही इसे अपनी बाजू से शर्ट उतरती महसूस हुई थी। गहरा भारी सांस लेते इसने रुख एहसन की तरफ किया था और इसकी गर्दन पर लब रखे थे। ये एक तरह से इसके साथ खुद को भिगोने की रजामंदी थी। वो इसे अब खुद से दूर नहीं कर सकती थी। सरगोशी की थी। आई कांट लिव विदाउट यू कहते एहसन ने फिर से इसके लबों पर लब रखे थे। इसके हाथ इसके जिस्म के हर कोने पर अटकेलियां कर रहे थे। इसकी सांसों को खुद में पिरोते इसने सारे पर्दे दोनों के दरमियान से हटा दिए थे। वो खुद को इसके अंदर उतार रहा था और वो इसकी बाहों में बेबाक सांसें लेती सिमट रही थी। वो इसके हर दर्द हर तकलीफ को चुनकर अपना बना गया था, इसे कभी खुद से दूर न करने के लिए, और वो भी इसके रंगों में रंग गई थी इस मजबूत रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाने के लिए। एहसन आयना के साथ है और हनी मेरे और वानिया के साथ। तुम फिक्र मत करो, हम एक दो दिन तक वापस आ रहे हैं, सब ठीक है, बासिम ने इंतहाई नरम लहजे में कहा था। थैंक गॉड, अब सब ठीक है, शुक्र है, वरना मैं तो डर गया था बहुत के पता नहीं अब ये तीसरा इंसान कौन है जिसने वानिया को अगवा किया है। बट अब सब ठीक है और अब अल्लाह करे सब कुछ हमेशा ऐसे ही ठीक रहे, आमीन। अशल ने शुक्रगुजार लहजे में कहा था। सुमामिन, वेल अब जल्दी से तैयारी कर लो मेरी शादी की, अब तुम्हें जल्द पाकिस्तान में मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़ कहते बासिम ने कॉल डिस्कनेक्ट की थी।
اللہ حافظ، اشل نے گہرا سانس بھرتے فون رکھا تھا۔ اشل، کس کی کال تھی؟ آئینہ ٹھیک تو ہے؟ غالیہ نے کچن سے نکلتے اشل کی طرف آتے پوچھا تھا۔ سب ٹھیک ہے آئینہ، ہنی، وانیہ، احسن بھائی، باسم، سب ٹھیک ہے، شکر ہے رب کا، اشل نے غالیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کے ساتھ چلتے کہا تھا۔ شکر رب کا، ہم کہیں جا رہے ہیں؟ باہر کی طرف اپنے اور اشل کے بڑھتے قدم دیکھتے پوچھا تھا۔ ہاں، تم جلدی سے پیارا سا ریڈی ہو جاؤ، ہمیں ایک ایونٹ پر جانا ہے، میں بس تھوڑی دیر تک آتا ہوں، اس کے گال پر لب رکھتے کہا تھا۔ اس وقت رات کے 10 بجے غالیہ نے شرماتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے کہا تھا، کہیں کوئی ملازم ہی نہ دیکھ لے۔ ہاں، اس وقت تمہارے پاس بس 20 منٹ ہے، اس کے شرماتے چہرے کو اپنی نگاہوں میں بھرتے کہا تھا اس نے، اور پھر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ غالیہ تذبذب کا شکار ہوتی اس کی گیٹ سے نکلتی گاڑی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اشل کی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اب اس وقت کیا تیاری کروں؟ مجھے تو ٹھیک سے تیار ہونا بھی نہیں آتا، کیا پہنوں؟ الماری کھولتے اس میں ہینگ اپنے سادے فراک دیکھ رہی تھی وہ، جب بھی ان فراکس میں سے اس کی نظر ایک وائٹ سوٹ پر گئی تھی جس کی شارٹ شرٹ اور پلازو پینٹ تھی، جس پر تلے کا نفیس سا کام ہوا تھا۔ دکھنے میں ہی وہ سوٹ سوبر لگ رہا تھا۔ غالے نے جلدی سے شاور لے کر ڈریس چینج کیا تھا، باہر نکل کر لمبے بالوں کو ڈرائر سے خشک کیا تھا، پھر لائٹ سا میک اپ کیا تھا۔ آنکھوں میں کاجل لگا کر وہ لائٹ سے میک اپ میں بھی سادہ سی نکری نکری حسین لگ رہی تھی۔ موٹی موٹی آنکھیں کاجل سے سجی دلکش لگ رہی تھی۔ گھنی مڑی لمبی پلکوں پر مسکارا لگا کر اس نے انہیں سجایا تھا۔ لائٹ ریڈ لپسٹک لگا کر خود کو مرر میں دیکھتے اس نے آنکھیں پر چشمہ لگایا تھا، بالوں کو نیچے سے کرل ڈال کر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ شکر میں 5 منٹ پہلے ہی ریڈی ہو گئی ہوں، خود کی تیاری کو دیکھتے اس نے کہا تھا۔ جویلری اور جوتے، کہتے اس نے دوبارہ سے الماری کھولی تھی۔ جویلری کے نام پر الماری پہ پڑے وہ جھمکے نظر آئے جس اس نے اشل سے نکاح کے وقت پہنے تھے۔ ان جھمکوں کو پکڑ کر دیکھتے اس کے سامنے اس رات کے وہ سارے منظر لہرائے جب اشل اور وہ پاس تھے، ساتھ اور ڈھیروں بدگمانیاں اس کے پاس تھی۔ اس کی آنکھیں یک لمحے میں بھر آئی تھی، مگر خود پر قابو پاتے اس نے ان سفید جھمکوں کو پہن لیا تھا، وہ اس کے سہاگ کی نشانی تھی۔ جوتے پہنتے اس نے ایک بار پھر سے خود کو مرر میں دیکھا تھا، وہ پیاری لگ رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ اشل کے ساتھ کسی ایونٹ پر جا رہی تھی، آج سب اسے مسز اشل کہہ کر پکارنے والے تھے۔ یہ احساس کتنا گدگدا دینے والا تھا۔ میں تمہیں یہاں یہ احساس نہیں دلانے آیا کہ تم کتنے بڑے مجرم اور ہتھیارے ہو، یا تمہیں کبھی معافی نہیں مل سکتی۔ میں بس تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت سوچا تمہارے بارے میں، اور میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ تمہاری ماں نے میری ماں کے حق میں کبھی برا نہیں کیا، پھر کسی کے کیے کی سزا تم کیوں بھگتو؟ تمہیں جیسے چلایا گیا تم نے ویسا ہی کیا، اندھیرے میں رکھ کر تم سے وہ سب کروایا گیا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ حوالات کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور یک ٹک زمین کو گھور رہا تھا۔ اشل کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا، مگر وہ اپنے ذہن اور دل کا بوجھ ہلکا کر گیا تھا۔ اسے معاف کر کے اس کو یک ٹک زمین کو گھورتے دیکھ ایک گہرا سانس بھر کر وہ جانے کے لیے اٹھا تھا اور قدم آگے بڑھائے تھے۔ وانیہ کو کہنا مجھے کبھی معاف نہ کرے، واصف کی بھرائی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، وہ اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے رو رہا تھا۔ اشل نے چہرہ آگے کیا تھا اور بھاری ہوتے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ واصف بے بس تھا اور یہ بے بسی اس کی خود کی پیدا کردہ تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ایک گہرا سانس کھینچتے اس نے
موبائل نکال کر کال ملائی تھی۔ سب ریڈی ہے؟ اس نے فون پر موجود شخص سے پوچھا تھا۔ جی سر، دوسری طرف سے اطلاع دی گئی تھی۔ اشل نے مسکراتے ہوئے کال بند کی تھی اور گاڑی گھر کی طرف موڑی تھی۔ گھر کے گیٹ کے باہر ہارن دیا تھا اور گیٹ کیپر کو بلایا تھا۔ جی صاحب جی، گیٹ کیپر ہاتھ باندھے پوچھ رہا تھا۔ اپنی چھوٹی بیبی کو باہر بلوا دو، اس نے گیٹ کیپر سے کہا تھا، اور ٹھیک 2 منٹ بعد اسے غالیہ سامنے سے آتی دکھائی دی تھی۔ اس نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا اور اسے لگا تھا جیسے سب کچھ تھم سا گیا ہو۔ وہ جیسے جیسے چلتی اس کے پاس آ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نور کا حالہ اس کی طرف آ رہا ہو۔ کتنی پاکیزہ اور پاک نکھری لگ رہی تھی وہ۔ اشل، آپ نے ریڈی نہیں ہونا؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے پوچھا تھا۔ ہاں نہیں، اس یہ بلانے پر وہ بامشکل اپنی نظریں اس سے ہٹا پایا تھا۔ ہم کس ایونٹ پر جا رہے ہیں؟ اشل کو خود کو گہری نظروں سے دیکھتے پوچھا تھا اس نے، مگر وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر میوزک آن کر گیا تھا، اور میوزک پلیئر پر چلنے والے سانگ نے دونوں کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ جان تمہاری جان ادا، تجھے جیسا ہے سوچا ویسا ہی پایا۔ سورج کی کرنوں سا ایک چہرہ دیکھا ہے تم سا میں نے نہیں۔ میری محبت کا ہر لمحہ تجھ میں ہی گم سا گیا۔ نہ میں ہوں عاشق، نہ میں دیوانہ۔ کہہ دو مجھے جو پیاں، تیرا میرا ہے پیارا مرد، تو چاہے تو قدموں میں سر رکھ دوں۔ یہ جیون کیا ہے، اگر مانگے تو میری جان غزل کر دوں۔ تیرا میرا ہے پیارا مرد، گانے کے بول وہ دونوں محسوس کر رہے تھے۔ گاڑی میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر جب وہ اشل کی طرف دیکھتی تھی اسے یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کی آنکھیں اس سے باتیں کر رہی ہوں۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں۔ اشل کی چپ اور بولتی آنکھیں اسے کھینچ رہی تھی اپنی طرف۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی اور گہری خاموشی، ٹھٹھرتی رات میں بس محبت کی خوشبو تھی۔ گاڑی ایک عالیشان گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ پورا گھر سفید تھا، ایک عالیشان سفید ہاؤس، پہلی نظر میں اٹریکٹ کرنے والا۔ گاڑی سے اتر کر اشل نے غالیہ کی طرف والا دروازہ کھولا تھا اور ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ غالیہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ رکھا تھا اور باہر نکلی تھی۔ اشل نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا اور پھر اس کا ہاتھ تھامتے سامنے ادب سے سر جھکائے کھڑے ملازم کی طرف بڑھا تھا۔ ہاں سلام دین، سب اوکے ہیں؟ اس نے ملازم سے پوچھا تھا۔ جی صاحب، سب اوکے۔ باقی کے ملازم اپنے کوارٹر میں جا چکے ہیں اور میں یہی باہر ہی ہوں۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ ملازم نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے سلام دین، تم جا سکتے ہو، اس نے کہا تھا اور ملازم اپنے کوارٹر کی طرف چل دیا تھا۔ اشل، یہ کس کا گھر ہے؟ بہت خوبصورت ہے۔ غالیہ نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے اس گھر کی تعریف کی تھی دل سے۔ غالیہ، تمہیں جاننا ہے کہ یہ کس کا گھر ہے؟ اشل نے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے الجھتے کہا تھا۔ غالیہ نے سر کو ہاں میں جنبش دی تھی۔ اشل نے دونوں ہاتھ سے کلیپ کی تھی۔ وہ اس وقت گھر کے فرنٹ پر کھڑے تھے۔ تبھی سامنے گھر کی فرنٹ پر ایک نام جگمگایا تھا اور فائر ورکس ہوئے تھے۔ غالیہ نے وہ نام پڑھ کر بے یقینی سے اشل کی طرف دیکھا تھا۔ اشل، یہ؟ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ غالیہ اشل سفیر۔ اشل نے اس کے جگمگاتے نام کو دیکھا تھا، پڑھا تھا۔ یہ میرا گھر ہے؟ بے یقینی سی بھرائی آواز میں پوچھا تھا۔ غالیہ، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تمہاری موجودگی میں یہ سب فضول ہے، جیسے یہ گھر تمہارے سامنے بالکل بے مول لگ رہا ہے۔ کیا میں کبھی تمہیں تمہارے شایان شان کچھ دے سکوں گا؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، خود کے قریب کرتے، اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتے گمبھیر لہجے میں کہا تھا اس نے۔ اشل، یہ بہت خوبصورت ہے، تھینک یو۔ اپنے چہرے پر اس کی سانسوں کی سرعت محسوس کرتے اس نے کہا تھا۔ شکریہ نہیں چاہیے تمہارا، اس کو ایک جھٹکے میں کمر میں ہاتھ ڈالتے گود میں اٹھاتے کہا تھا۔ اشل، میں گر جاؤں گی۔ اچانک حملے سے گھبراتے اس کی شرٹ کے کالر کو مضبوطی سے
पकड़ते इसके सीने के साथ सर लगाते घबराते अंदाज में कहा था इसने। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, कहते इसने इसे नीचे उतारा था। सामने का मंजर देखकर वो हैरान रह गई थी। हॉल बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, गुलाब के फूलों से, जिन पर सफ़ेद छोटी लाइट्स जुगनों की तरह जगमगा रही थी। इर्द गिर्द सफ़ेद बैलून्स पड़े थे। टेबल पर एक खूबसूरत सा केक पड़ा था, गिटार की शेप का, और टेबल के पास एक बहुत महंगा गिटार रखा था। असल ये गिटार, आगे बढ़ते गालिया ने इस गिटार को उठाया था और अपनी लंबी मखरोती उंगलियों से इस गिटार की तारों को छेड़ा था। वो बहुत खुश हो रही थी इस गिटार को देखकर। फिर इर्द गिर्द देखा था, सब कुछ जैसे ख्वाब लग रहा था। तुम्हें पसंद आया? अशर ने इसके पीछे खड़े होते इसकी गिटार की तारों पर रखे हाथ पर हाथ रखते पूछा था। बहुत ज़्यादा। ये सब ख्वाब लग रहा है या फिर तस्वुराती दुनिया? मुझे कभी नहीं लगा था एक दिन मेरे लिए कोई ये सब करेगा। इसकी आंखों से आंसू निकलकर अशल के हाथों पर गिरे थे। डोंट बी सैड लिटिल गर्ल, आई वांट टू से समथिंग टू यू। अपना चेहरा थोड़ा आगे ले जाते बारी बारी इसकी नम आंखों पर लब रखते कहा था। गालिया ने इसके लबों के लम्स पर आंखें बंद की थी। अशल ने इसके गिटार प्ले किया था, ऐसे जैसे वो दोनों गिटार प्ले कर रहे हों। गिटार की धुनों के साथ इसने गाना शुरू किया था। नूर जहाँ नूर मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम। हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा तेरी ही खातिर। लो 100 जन्म में चाहे यूं जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना। तू चाहे तो कदमों में सर रख दूँ, ये जीवन क्या है, कर मांगे तो मेरी जान गज़ल कर दूँ। आखिरी लाइंस बोलते इसने इसकी कान की ऊपर हड्डी पर लब रखे थे। वो जो आंखें बंद किए इसकी आवाज़ सुन रही थी, इसके अपनी उंगलियों पर होती हरकत महसूस कर रही थी, गिटार की तारों पर जंबिश महसूस कर रही थी, इसके लम्स पर खुद में सिमटी पीछे की तरफ मुड़ी थी और इसके सीने में मुंह देते अपने दिल की धड़कनों को काबू करते लंबे लंबे सांस लेने लगी थी। अशल ने मुस्कुराते गिटार टेबल पर रखा था और इसके गिर्द बाजू को हायल बनाते पूरी शिद्दत से इसे सीने से लगाया था। इसके बालों पर लब रखे थे, फिर नाक रखते इसके बालों की खुशबू को सूंघते गहरा सांस लेते पूरी जान से इसे खुद में घुसाया था कि गालिया पूरी जान से कांपी थी। आई लव यू मिसेस अशल, कहते इसने इसके चेहरे ऊंचा करते इसके माथे पर लब रखे थे। सिस सॉन्ग बहुत अच्छा था, मुझे नहीं लगा था आप इतना अच्छा सॉन्ग कर लेते हैं, इसने पजल होते कहा था। इसने पजल होते बात बदली थी। हाँ हाँ हाँ, मैं प्यार भी बहुत अच्छा कर लेता हूँ, तुम्हें मेरी परफॉर्मेंस पर शक नहीं होना चाहिए लव। इसने कहका लगाते इसकी नाक खींची थी और फिर इसका चश्मा उतारा था। अशल वापस करें, मुझे नज़र नहीं आएगा, इसने अशल से चश्मा लेने की कोशिश करते कहा था। बहुत इरिटेट कर रहा है, इतनी खूबसूरत आंखों में नहीं अच्छा लग रहा। अब मुझे इतना प्यार आ रहा है आंखों पर तो क्या मैं बार बार इन पर किस करने के लिए तुम्हारे चश्मे से इजाज़त लेनी पड़ेगी? अपनी पॉकेट से लेंस केस निकालते कह रहा था। ये क्यों? इसने इसको लेंस फिंगर पर लेते देखते पूछा था। कुछ नहीं, ये बस ये हो गया, लग गया। इसकी आंखें खोलते इसकी आंखों में लेंस फिक्स करते कहा था इसने और फिर इसकी तरह दूसरी आंख में भी लगाया था। कंफर्टेबल हो? वो लेंस बहुत अच्छे लग रहे थे गालिया की आंखों में। फिर से इसकी आंखों पर लब रखते पूछा था इसने। जी, गालिया ने अशल की तरफ देखते कहा था। सो फाइनली मेरे रकीब से मेरी जान छूट गई, इसे गोल घुमाते खुद के साथ लगाते कहा था इसने। और फिर इसके हाथ को केक के साथ रखी छुरी पर रखते छुरी पकड़ी थी इसने। काले ने केक पर देखा था लिखा हुआ
اشل سفیر کا جنون، غالیہ اشل سفیر، وہ لفظ پڑھ کر دل سے مسکرائی تھی۔ اس کی کھلکھلاتی ہنسی پر اشل نے اس کا ہاتھ تھامتے کیک کاٹا تھا۔ غالیہ نے کیک کا پیس پکڑ کر اشل کی طرف رخ کیا تھا۔ آئی لو یو اشل سفیر، ہلکی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے مدھم آواز میں کہتے اس نے کیک کا ٹکڑا اشل کے لبوں سے لگایا تھا۔ اشل نے بڑا سا بائٹ لے کر غالیہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو خود کے قریب کیا تھا اور لب اس کے لبوں پر رکھ دیے تھے۔ اسٹرابیری فلیور کیک کا ذائقہ اب غالیہ کے منہ میں بھی گھلنے لگا تھا۔ اشل کی اپنی سانسوں پر دسترس اور کیک کی ذائقے میں الجھی بکھری سانسیں اس کے قدم ہلا گئی تھی۔ کتنی دیر وہ اس کی سانسوں کو خطرہ خطرہ پیتا رہا تھا۔ اب کیک کا ذائقہ تو ختم ہو گیا تھا مگر اشل کی سانسوں کا لمس اس کی نس نس کو مہکا رہا تھا۔ غالیہ نے کیک والے ہاتھ سے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ وہ اس کی شدتوں کو سنبھالتے سنبھالتے کہیں گر نہ جائے۔ اشل نے اس کے سانسوں اور اس کی ہاتھوں کی گرفت کو کمزور پڑتے دیکھ ایک شدت بھری گستاخی اس کے لبوں پر کرتے اس کے لبوں پر دسترس ڈھیلی چھوڑی تھی کہ اس لمحے غالیہ نے نم آنکھوں سے اس کی گردن میں منہ چھپاتے لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ اشل نے اس کے کان کی لو کو ہونٹوں تلے دبا کر منہ میں کھینچا تھا اور ایک شدت بھرا بھیگا لمس چھوڑتے اس کی کمر سہلاتے اسے گود میں اٹھاتے روم کی طرف بڑھا تھا اور اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ ٹھیک ہو میری جان، اس کے گلے سے دوپٹہ نکال کر دور پھینکتے کھینچا تھا اور اس کی شفاف چمکتی گردن پر لب رکھے تھے۔ اشل، میں نہیں کر پاؤں گی یہ، بھرائی آواز میں سرگوشی کی تھی۔ اس کی کان کی پاس کان لے جاتے وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ کمرے کا فسوخیز ماحول، پورا کمرہ گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ پورے کمرے میں سرخ گلابوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ مدھم چلتی موم بتیاں، لائٹ سویٹ مدھم آواز میں چلتی گٹار کی رومانٹک دھنیں، سافٹ مدھم آواز میں چلتی گٹار کی رومانٹک دھنیں، غالیہ کی روح میں اترتا اس کی روح کو جھنجھوڑتا شخص۔ وہ ہمیشہ اس لمحے سے ڈرتی تھی کہ کیسے وہ اشل سفیر کی محبت سنبھال پائے گی اور کیسے اس کو اس کی محبت سے بھگوئے گی، اور اب وہ لمحہ اس کے قریب تھا۔ میں ہوں نا ساتھ، پاس بھی، پھر ڈر کس بات کا؟ غالیہ، مجھ سے اب دور نہیں رہا جاتا، ٹرسٹ می، بہت کنٹرول کیا ہے خود پر پچھلے کئی دنوں سے، اب نہیں۔ تمہیں ترس نہیں آتا مجھ پر؟ اس کی سانسوں کو انہیل کرتے بھاری گھمیر لہجے میں بولتا وہ اس کی دھڑکنوں کے رقص پر کان رکھ کر سننے لگا تھا۔ مجھے آپ سے دور بھی نہیں جانا اور آپ کے پاس بھی رہنا ہے، میری ریاضتوں کا صبر ہیں آپ۔ اس کے چہرے کو اپنے دل کے مقام پر ہٹاتے اس کے ہلکی بیئرڈ والے گال پر گال رب کرتے کمزور لہجے میں کہا تھا، میں تو پاس ہوں، بہت پاس، اپنی دھڑکنوں میں میری دھڑکنوں کے شور کو سنو۔ اس کی شہرک پر لو بائٹ کرتے اس نے اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکی تھی۔ غالیہ نے سسکی لیتے اس کے کان کے پاس ناک رب کرتے لمبے سانس کھینچے تھے۔ غالیہ کی سانسوں کی سرسراہٹ اپنے کان پر محسوس کرتے اشل کے رواں رواں محبت بنا تھا اس کے لیے۔ ریموو یور شرٹ، اس کے بال پیچھے کرتے اس کی گردن کی پش کو بھگاتے کہا تھا۔ غالیہ نے نفی میں گردن ہلاتے اشل کی کمر پر ہاتھ باندھے تھے۔ اشل نے اس کی شرٹ کے زپ نیچے کرتے اس کے بازوں کو اپنی کمر سے ہٹاتے اوپر کرتے اس کی شرٹ اوپر کرتے ریموو کی تھی۔ غالیہ نے کروٹ بدلتی تکیے کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ اشل نے مسکراتے ہوئے اس کی گہری سانس لیتے وجود کو دیکھتے اس کی کمر پر جا بجا بھیگے لمس چھوڑتے کمفرٹر کھینچ کر خود اور اس کو کمفرٹر میں چھپایا تھا۔ پھر اس کو سیدھا کرتے اس کی کلائی پر لب رکھتے اس کی کلائیوں میں باری باری سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر گجرے پہنائے تھے۔ سفید مرمری برہنہ بازوؤں پر سرخ گلابوں کے گجرے اتنے دلکش لگ رہے تھے کہ شاید ہی اشل نے یہ منظر پہلے کبھی دیکھا ہو۔ وہ اس کے پور پور کو بھگا رہا تھا۔ اشل، غالیہ نے اس کے باہوں میں سمٹتے سے پکارا تھا۔ شش، اشل نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے سائڈ ٹیبل پر پڑی گلاب کی
خوشبو اٹھا کر اس کے گردن کے نچلے سطح اور اس کے پیٹ پر پف کی تھی، اور پھر اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیوں کو الجھاتے اس کی روح میں اترنے لگا تھا۔ اس کی کمزور ٹانگوں پر اپنے بھاری ٹانگوں کا بوجھ ڈالتے وہ اس پر سایہ فگن تھا۔ کسی کی ریاضت امر ہوئی تھی اور کسی کا عشق سرخرو۔ زمانے کی تیز تند ہواؤں سے اپنی اپنی محبتوں کو بچاتے وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے تھے، اور ہجر ڈھل چکا تھا، پیار امر ہوا تھا۔ یہ ایک بہت پیارا بارات کا فنکشن تھا، جس میں اسٹیج پر بیٹھا دلہا بار بار پرشوک نگاہوں سے اپنی نازک سی دلہن کو دیکھ رہا تھا، اور لمحہ بلمحہ اس پر کچھ نہ کچھ پڑھ کر دل ہی دل میں پھونک رہا تھا۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی کہ باسم کو خود کی نظر لگنے کا بھی خدشہ ہوا تھا۔ باسم کی محبت آج اس کے عقب میں تھی۔ اس سے بڑھ کر اسے زندگی سے کیا چاہیے تھا؟ وانیہ آپی بہت پیاری لگ رہی ہیں، مفادہ نے پاس کھڑی غالیہ کو آئینہ سے کہا تھا۔ ہاں ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، مگر مجھے بہت ڈری ڈری اور سہمی سہمی لگ رہی ہے، غالیہ نے کہا تھا۔ وہ اس لیے کہ شاید بہت عرصہ دنیا کی بڑی چال سے ہٹ کر تھما رہی ہے، اسی لیے، آئینہ نے کہا تھا، اور یہ کہتے اس کی آواز رند گئی تھی۔ آئینہ اللہ مشکل کے ساتھ آسانیاں بھی تو دیتا ہے، اور دیکھو ان کے صبر کا ثمر ان کے پاس بیٹھا ہے۔ بیتے وقت کو یاد کر کے اداس مت ہوا کرو، مفادہ نے اس کا ہاتھ تھپکتے کہا تھا۔ تبھی وہ سامنے سے آتے ہنی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ غالیہ اور مفادہ نے بھی اس کے نظروں کے رخ کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی ہنی کو آتا دیکھ مسکرائی تھی۔ ماما آر یو اوکے؟ یو آر لکنگ سیڈ، ہنی نے آئینہ کے گال پر لب رکھتے پوچھا تھا۔ نتھنگ ماما کی جان، آپ نے کچھ کھایا؟ آئینہ نے پوچھا تھا۔ یس ماما، ویسے موفی میری بیبی گرل کو آنے میں کتنا ٹائم ہے؟ ہنی نے مفادہ سے پوچھا تھا۔ ہنی سدھر جاؤ تم، غالیہ نے اسے ڈپٹا تھا۔ بالکل یہ سدھرے گا، وہ بیبی گرل ہمارے ہنی کی ہے، اشل نے آتے ہنی کے ماتھے سے بال پیچھے کرتے کہا تھا۔ اشل آپ بھی؟ غالیہ نے گھورا تھا اشل کو۔ اور اگر وہ بیبی گرل نہ ہوئی تو؟ آئینہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر مجھے بیبی گرل غالیہ سے چاہیے، کہتے وہ رکا نہیں تھا۔ اللہ، اسے ایسے باتیں کون سکھاتا ہے؟ غالیہ غصے سے اور شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ انٹرنیٹ، اشل نے کہکہا لگایا تھا۔ پہلی فرصت میں اس کا نیٹ بند کرواتی ہوں، غصے سے اشل کو گھورتے کہا تھا اس نے۔ ہاں پڑ جاؤ، ہمارے بیسٹی کے پیچھے، اربت نے آتے لقمہ دیا تھا۔ بیسٹی کی حرکتیں نہیں سنی، مفادہ نے اربت کو دیکھتے کہا تھا۔ کیا ہو گیا یار، ایک بیبی گرل ہی تو چاہیے بچے کو، وہ احسن بھائی دے دیں گے۔ کیوں بھائی؟ پاس سے گزرتے احسن کا ہاتھ پکڑتے اربت نے کہا تھا کہ احسن کی گھوری پر سب کا فرق شکاف کہکہا گونجا تھا۔ جب ہی اشل کا فون رنگ ہوا تھا۔ پولیس اسٹیشن سے کال، اشل نے سب کی طرف دیکھتے کہا تھا، اور پھر کال ریسیو کی تھی۔ اوہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے، آپ اس کی آخری رسومات کی تیاری کریں، کہتے اس نے فون رکھا تھا۔ کیا ہوا اشل، سب ٹھیک ہے؟ احسن نے پوچھا تھا۔ واصف نے خودکشی کر لی ہے حوالات میں، اس نے مجھے دل سے بتایا تھا۔ او، احسن نے افسوس سے کہا تھا۔ وانیہ آپی کل گئی تھی اس سے ملنے حوالات، انہوں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ باسم بتا رہے تھے کہ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ باسم بھائی سے شادی کر رہی ہے، تو وہ چپ ہو گیا تھا، آئینہ نے کہا تھا۔ انسپکٹر بتا رہا تھا کہ اس نے کہا کہ وہ وانیہ سے بہت محبت کرتا تھا، اور یہ بھی کہ وہ نہ تو اس کی جدائی کے بغیر جی سکتا ہے اور نہ ہی اس کی معافی کے ساتھ۔ وانیہ اور باسم کے جانے کے بعد وہ بس یہی چلاتا رہا تھا، اور پھر آج اس نے اپنا کرتا نکال کر اس کو گلے میں لپیٹ کر خود ہی خود کی جان لے لی۔ انسپکٹر سے ہونے والی بات اشل نے سب کو بتائی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں موجود سب کی آنکھیں بھر آ گئی تھیں۔ اشل بھائی، ایک ریکویسٹ ہے، وانیہ آپی کو کبھی آپ واصف کی موت کی وجہ نہیں بتائیں گے، ورنہ وہ خود کو قصوروار سمجھے گی، آئینہ نے اشل سے کہا تھا۔ اشل نے سر ہلایا تھا۔
یہ محبت بھی کیسی چیز ہے نا، کوئی اس کو پانے کے لیے مرتا ہے اور کوئی اس کو کھو کر مرتا ہے، غالیہ نے کہا تھا۔ نہیں غالیہ، محبت صداقت مانگتی ہے اور قربانی بھی۔ ہم محبت کو اپنی مرضی سے چلا نہیں سکتے، ورنہ یہ ہمیں اور ہمارے اعمال دونوں کو داغدار کر دیتی ہیں، پھر نہ جینا اچھا لگتا ہے نہ مرنا، اشل نے متم لہجے میں کہا تھا۔ ارے بچوں، یہاں کھڑے ہو، رخصتی کا وقت ہو گیا ہے، چلیں، باسم کی والدہ نے ان کے قریب آتے کہا تھا۔ اور سب باسم اور وانیہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں وانیہ سب کی دعائیں سمیٹے باسم کے اجلے عروسی میں بڑی شان سے بیٹھی تھی، دھڑکتے دل کے ساتھ نگاہیں دروازے پر جمائے انگلیوں کو مروڑتی آنے والے وقت کا سوچ رہی تھی۔ جب ہی دروازہ کھلا تھا اور وہ بلیک شلوانی پہنے بڑی شان سے قدم اٹھاتا اس کے قریب بیٹھا تھا آ کر۔ وانیہ، تم ٹھیک ہو؟ تھک تو نہیں گئی؟ اس کے بھاری ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے، بھاری جویلری کو دیکھتے اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، وانیہ نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے میری محبت سمیت قبول کرنے کے لیے، اس کے ہاتھ پر لب رکھتے کہا تھا اس نے۔ باسم، وانیہ نے بڑی چاہت سے پکارا تھا اسے۔ مجھے بابا کی طرح چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ ہمیشہ میرے پاس رہیں گے، میرے ساتھ؟ دھندلی آنکھوں سے اس کے کاندھوں پر سر رکھتے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑتے پوچھا تھا۔ میری جان، مجھے اب سوائے خدا کے تم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اس کے گال پر لب رکھتے اس کے آنسو صاف کیے تھے اس نے۔ آئی پرومس، کبھی دور نہیں جاؤں گا تم سے، اسی لیے بھی کہ یہ دوری اب میں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے نچلے لب پر انگوٹھا رب کرتے کہا تھا۔ میری منہ دکھائی؟ اس کو خود میں الجھتے دیکھ کر اس نے سہولت سے بات بدلی تھی۔ جب بھی باسم نے مسکراتے ہوئے اس کی انگلی میں ایک خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ پہنائی تھی اور پھر اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے ڈیپ ریڈ لپسٹک سے بھرے ہونٹوں پر ہونٹ رکھے تھے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ سے اپنا بنانے کے لیے اس کی روح پر دھیرے دھیرے چھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ وانیہ اور باسم کا ہجر اپنے اختتام پر پہنچا تھا۔ زندگی اور خوشیاں باہیں پھیلائے ان کی منتظر تھی، اور رب نے ان دونوں کی خوشیاں ایک دوسرے کے وجود کے ساتھ جوڑ دی تھی۔ محبت خوش تھی اپنے ہجر کے اختتام پر اور یار خوش تھا یار کی پناہوں میں۔ ہر کہانی خود میں کچھ نہ کچھ چھپائے بیٹھی ہوتی ہے۔ ہر کردار، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اپنے ارد گرد کے لوگوں پر کوئی نہ کوئی چھاپ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، مگر اس سب میں جس چیز کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے وہ ہے صبر۔ پھر چاہے بڑے سے بڑے دشمن کیوں نہ ہو، وہ بھی ریت کے ذروں کی طرح ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس کہانی کے ہر کردار نے اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا ہجر کاٹا ہے، مگر ملن ان کی صداقت کے عوض ان کو ملا ہے۔ اور جنہوں نے یار کو رول دیا، اپنی محبت کو کٹ پتلی بنایا، اپنی انا کو روگ بنایا، وہ خود بھی رسوا ہوئے اور انہیں ہجر یاراں کا زہر گھونٹ گھونٹ پینا پڑا۔ ختم شد۔ امید ہے آپ سب کو یہ ناول پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آیا تو پلیز کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور اپنے فیوریٹ کپل کو مینشن بھی کریے گا۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، آمین۔